تو آپ کے آباء اور اجداد اگر اس کے بارے میں ہم تاریخ کو پڑھیں تو یہ جو تاریخ ہے یہ آج سے کم و بیش 700 سال پرانی ہے. یعنی کہ حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 569 ہجری میں ہوئی تھی اور آج 1444 ہے. تو اگر یہ سال دیکھیں تو یہ کم و بیش 700 سال کا عرصہ بنتا ہے, اس سے تھوڑا سا کم, یعنی پونے 700 سال. 569 ہجری اور پھر یہ آپ کی ولادت ہے. چونکہ آپ کا جو وقت ہے وہ پورا 100 سال رہا, یعنی 669 ہجری میں آپ کا وصال ہوا 100 سال کی عمر میں. تو 669 جب آپ کا وصال ہوا وہاں سے لے کے آج 1444 تو یہ پونے 800 سال بنتے ہیں. ان کے 775 سال, 7 صدیاں 8 صدیاں یہ عرصہ ہے. یہ آپ کی وصال کے بعد کا عرصہ. چونکہ 100 سال آپ حیات ہیں, پھر آپ کے جو آباء ہیں وہ آپ سے پہلے ہیں. تو جو آپ کے آباء اور اجداد کا جو دور بنتا ہے وہ آج سے کم و بیش 500 سال پہلے کا ہے. اور وہ دور ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. سلطان محمود غزنوی کے کارنامے اور ان کی فتوحات کے بارے میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی ہیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے اپنی کوشش شروع کی, پھر قلعے جو فتح کیے, تو آپ کی ان کوششوں کے اندر ہی حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت مخدوم سلطان شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھے, خوارزم سے تھے آپ, خوارزمی کے حوالے سے آپ پہچانے جاتے تھے. تو سن عیسوی دیکھیں تو 1003 عیسوی ہے, تو اس میں آپ اسلامی مارکے کے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ برے صغیر میں آئے. حضرت مخدوم سلطان شاہ حسین, یہ حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی آپ کے بزرگوں میں سے ہیں. تو یہ اس جو اسلامی مارکے تھے انہی میں شامل تھے, برے صغیر میں آئے. پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب فتوحات کی مختلف جگہوں پر, قلعے فتح کیے جا بجا, پھر چھاونیاں بنائیں, پھر اپنے قلعے بنائے, اپنی ساری کی ساری وہ جو چھاونیاں تھیں, تو ان میں سے ایک جو قلعہ تھا اس کا نام تھا کوٹ کروڑ. یہ پرانا نام تھا اس کا دیوپال گڑھ تھا. جب پھر اس کو بدل کر اس کا نام رکھا گیا تھا کوٹ کروڑ. یعنی یہ لال عیسن کروڑ کی بھی تاریخ اس میں آ رہی ہے, ضلع لیا میں. تو دیوپال گڑھ اس کا نام تھا, تو اس کا نام بدل کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کوٹ کروڑ نام اس کا پھر رکھا گیا. تو وہ جو قلعہ تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ قلعہ جو تھا یہ آپ کے سپرد کیا حضرت مخدوم سلطان شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی. ان کو وہ سارا علاقہ اور ارد گرد کے جو چھوٹے موٹے قلعے تھے, چھاونیاں تھیں, تو وہ ان کے سپرد کر دی کہ آپ یہاں کا نظام سنبھالیں. تو انہوں نے پھر وہاں کا نظام سنبھالا, دیوپال گڑھ کو پھر کوٹ کروڑ میں بدلا. تو پھر یہ جو اس کو کروڑ کیوں کہتی ہیں, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سرزمین پر 1 کروڑ مرتبہ سورہ مزمل کا ورد کیا گیا. تو اس 1 کروڑ عدد کی وجہ سے اس علاقے کو کوٹ کروڑ کہا گیا. اور پھر آج وہ علاقہ حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی کے بزرگوں میں سے ہیں, آبا میں سے ہیں, جن کا نام ہے سید صدر الدین محمد یوسف المعروف لال عیسن کروڑ.
آج وہ علاقہ ان کے نام سے مشہور ہے. تو یہ آپ کے بزرگوں میں سے تھے. تو آپ کی جو ولادت ہے وہیں پہ ہوئی تھی، کوٹ کروڑ میں. حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی پیدا ہوئے تھے وہاں پر، چونکہ وہ علاقہ آپ کے آبا کی حکمرانی میں تھا، نگرانی میں تھا. تو آپ کی ولادت ہوئی وہاں 569 ہجری میں، کوٹ کروڑ دیوپال گڑھ کے اندر. تو آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام ہے حضرت مخدوم وحید الدین احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ ان کا نام ہے سیدہ خیر النساء اور سیدہ فاطمہ الصغریٰ جیلانی. یہ پوتی ہیں حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور غوث العظم کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے شیخ عیسیٰ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان کی بیٹی ہیں یہ سیدہ خیر النساء جو والدہ ہیں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس طرح آپ کا جو تعلق ہے حضور غوث پاک سے ملتا ہے، غوث پاک سے. تو یہ آپ کے والد اور والدہ. جب آپ کی ولادت ہوئی تو والدین نے آپ کا نام رکھا رشید الدین، پھر بعد میں آپ عبد الرشید کے نام سے مشہور ہوئے. اس طرح پھر آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کی بنیاد پھر آپ نے رکھی، چونکہ حضور غوث پاک سے یہ سارا فیض اور ادھر سے نسبت تھی. تو یہ آپ کی ولادت کے حوالے سے. پھر آپ کے جو بھائی ہیں یعنی حضرت مخدوم وحید الدین احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی، ان کی جو اولاد ہے، یعنی آپ کے ٹوٹل بھائی کتنے ہیں؟ تو 7 بھائی ہیں آپ، اور آپ کی ایک بہن تھی، اور 7 کے 7 بھائی اپنے وقت کے ولی کامل تھے. یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کے جتنے بھی اور 6 بھائی اور ہیں، میں ان 6 کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ آپ کے علاقے کے ارد گرد، ملتان کے سرزمین کے ارد گرد جہاں جو بیٹھا اس نے وہیں پہ نبوی تعلیمات کو عام کیا، اس مشن کو عام کیا. پہلے ان کے نام سن لیں، پھر آپ کے ایک بہن ہیں ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. 7 بھائی ہیں تو 7 میں سب سے بڑے آپ ہیں، پہلے نمبر پہ آپ ہیں حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی. تو آپ کے بعد آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ہیں حضرت مخدوم محمد عبد الرحمن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے بھائی ہے. پھر آپ کے تیسرے 7 آپ کے ہیں حضرت مخدوم راول دریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر ہیں حضرت مخدوم محمد موسیٰ شاہ المعروف پیر موسیٰ نواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ پیر موسیٰ نواب کے نام سے آپ مشہور ہوئے، اور نام ہے آپ کا حضرت مخدوم محمد موسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر ایک اور آپ کے بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت مخدوم سعید الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ معروف ہوئے تھے ایک اور نام سے، وہ نام ہے شیخ سادھن شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس نام سے آپ مشہور ہوئے تھے. پھر آپ کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت مخدوم محمد فقیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مشہور ہوئے تھے پیر ملا فقیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے، کہ نام آپ کا ہے حضرت مخدوم محمد فقیر علی شاہ، لیکن مشہور ہوئے آپ پیر ملا فقیر کے نام سے. پھر آپ کے جو آخری بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت مخدوم شیخ محمد طاہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ مشہور ہوئے ظاہر بگا شیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے. تو جس نام سے مشہور ہے، ہو سکتا ہے اصل نام وہ کسی کے ذہن میں نہ آ رہا، تو میں نے دونوں یہ چیزیں آپ کو بتا دی. تو یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے علاوہ 6 بھائی. تو آپ کی ایک بہن ہیں، ان کا ذکر بھی میں عرض کر دیتا ہوں.
تو آپ کی جو بہن ہے ان کا نام تھا بی بی مخدومہ رشیدہ خاتون. یہ زوجہ ہیں حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی کی بہن وہ زوجہ بنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. پھر ان سے جو ان کا ایک بیٹا ہوا مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر ان کے بیٹے ہیں شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ، یعنی یہ دادی ہیں شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کی بہن جو ہیں، اور یہ زوجہ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ پورا خاندان پورے ملتان میں فیض کو عام کر رہا ہے. تو یہ آپ کے بھائی اور آپ کے جو سسٹر ہیں ان کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں. پھر آپ کی جو اولاد ہے، اب یہ تو آپ کا آبا اور خاندان ہو گئے. پھر آپ کی شادی ہوئی تو پھر آپ کی اولاد، جس کو میں اکٹھا بیان کر دوں اس حصے کو، پھر اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی 4 شادیاں ہوئی تھیں اور 4 کا جو عدد ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا خاص رہا ہے. یعنی شادیاں بھی آپ کے 4 ہوئی اور صاحبزادے بھی آپ کے 4 ہوئے، اور ہر صاحبزادے سے آگے پھر 4 ہوئے. یہ 4 کا عدد آپ کو یاد رہے گا. اس لیے بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ جو 4 کا عدد ہے اس کو حضرت پیر حضرت شیخ مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی کے بڑا خاص تعلق ہے 4 کے عدد کا. تو 4 چونکہ آپ کی ازواج ہیں تو میں چونکہ پھر ان سے 4 بیٹے ہیں تو وہ میں ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کہاں سے دیکھیں کہ کہاں سے فیض چل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں تقسیم ہو رہا ہے پورے برے صغیر میں. اب یہ آپ سنیں گے دیکھ تو آپ کے جو پہلا بیٹا بڑا بیٹا مخدوم محمد سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے بیٹے ہیں جو پیر عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو یہ ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بہن ہے. یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اور آپ کی بہن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. یہ دگنا رشتہ ہے. ان کی سسٹر سے ہمشیرہ سے آپ نے شادی کی تو ان کا نام تھا مخدومہ کمال خاتون. تو ان سے آپ کا جو بیٹا ہوا پہلا وہ ہے مخدوم محمد سلطان شاہ رحمۃ اللہ تعالی. پھر دوسرا بیٹا بھی آپ کا انہی سے ہوا، ان کا نام ہے مخدوم محمد ابو بکر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بھی آپ کی جو زوجہ ہیں مخدومہ کمال خاتون ان سے ہوا ہے. اور یہ جو دوسرا بیٹے ہیں آپ کے یہ والد ہیں مخدوم سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. یہ آپ کے پوتے ہیں پیر عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور ان سے آپ کا سلسلہ آگے بڑا وسیع چلا اور ان پہ آپ نے خصوصی توجہ بھی فرمائی تھی اپنے آخری دنوں میں. جب آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا یہ پوتا ہر وقت رہتا تھا اور آپ ساری توجہ ان پہ کیا کرتے تھے. پھر ان کے ذریعے کثیر آگے آپ کا پھر جو تعلیمات ہیں آپ کی وہ پھیلی بھی ہیں. تو یہ 2 بیٹے آپ کے ہو گئے، ایک زوجہ سے 2 بیٹے. پھر آپ کی ایک اور بیٹا ہے جن کا نام ہے مخدوم حسن کتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو جو ان کی والدہ ہیں وہ بادشاہ محمد شاہ تغلق ان کی بیٹی ہے. یہ وقت کا بادشاہ تھا محمد شاہ تغلق، آپ نے نام سنا ہوگا. تو ان کی بیٹی ہے اور ان کی بیٹی کا نام ہے بی بی معظم خاتون. ان سے حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی کا نکاح ہوا تھا. کیونکہ 4 نکاح میں آپ کو بتانے ہیں نا، 4 آپ نے جو کی، پھر ان سے اولاد جو ہوئی. پھر آپ کے جو چوتھے بیٹے ہیں وہ ہے مخدوم صدر الدین کتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ان کی جو والدہ ہیں یعنی جو پیر عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی کی جو اگلی زوجہ ہیں تو یہ ہیں راج گڑھ کے رائے تھے
अलूना खिच्ची, उनकी बेटी है बीबी राज कंवल, उनसे अब्दुल रशीद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का निकाह हुआ, तो उनसे ये बेटा पैदा हुआ। और फिर इनसे आपकी जो नस्ल है वो कसीर तादाद में हुई इस बेटे से, कि मखदूम सदरुद्दीन कताल रहमतुल्लाह ताला अलैह से कसीर तादाद में फिर आपके आगे जो नस्ल है वो बड़ी है। तो ये आपकी अज़वाज और आपकी औलाद के हवाले से ये चंद ज़रूरी बातें हो गई हैं। अब जो अगला हिस्सा है आपके हवाले से, तो आपके जो दादा हैं हज़रत मखदूम कमालुद्दीन अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपके चूँकि 2 बेटे थे तो उन्हीं के ज़रिए वो सिलसिला सारा आगे चला। तो एक चूँकि जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ मखदूम सैयद वहीदुद्दीन अहमद गौस, जो बाप हैं मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी के, तो इनके ज़रिए सिलसिला कादरिया की बुनियाद पड़ी बरे सगीर में। फिर दूसरे बेटे जो हज़रत मखदूम कमालुद्दीन अली शाह के हैं वो हैं मखदूम सैयद वजीहुद्दीन मोहम्मद गौस, इनसे सिलसिला सोहरवर्दिया ये आगे बढ़ा, यानी कि 2 सिलसिले बरे सगीर में ये हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी के दादा को ये शर्फ हासिल है कि इनके ज़रिए 2 सिलसिले आगे चले हैं, इनके कादरिया सिलसिला भी और सोहरवर्दिया सिलसिला भी। फिर आपकी उम्र जब कम व बेश 18 साल की थी, आप कोट करोड़ में थे और 18 साल की उम्र में आप हुक्मरान बन गए थे, आपने निज़ाम संभाल लिया था। बहुत छोटी उम्र में 18 साल की कम व बेश आपकी उम्र थी। तो उस वक्त ये 1191 ईस्वी थी, आज 2022 है, 1191 ईस्वी, उसमें शेख शहाबुद्दीन गौरी ये 1,70,000 फौज लेकर गजनी से निकले। तो इनका गुजर हुआ लैया से। जब लैया से गुजरे तो वहां पर इनको पता चला कि यहां पे एक जगह है कोट करोड़ और वहां पर एक हुक्मरान है, नौजवान आलिम दीन है, और 18 साल उनकी उम्र में। तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं इस जवान से मुलाकात करूं। तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला ये आए और आके हज़रत मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात की। उस वक्त एक फितना था करामतियों का, तो ये इस्लाम के मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग करामता के नाम से मशहूर थे। तो चूंकि कोट करोड़ में अब्दुल रशीद हक्कानी रहमतुल्लाह ताला आप भी मौजूद थे, फिर आपके आबा ने भी वहां पे तालीमात जो कि आम की थी, वहां पर यह फितना नहीं फैल सका था। लेकिन मुल्तान और इसके इर्द गिर्द ये करामतियों का फितना बड़ा फैल चुका था। इनके नजरियात लोगों के अंदर घर कर चुके थे और हर आने वाले दिन फितना करामतिया ये बढ़ता जा रहा था मुल्तान और इर्द गिर्द के इलाके में। तो शेख शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मुलाकात की अब्दुल रशीद हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो उसमें उन्होंने उस फितने का जिक्र किया, कहा कि यहां तो आप मौजूद है, जहां पे ये फितना नहीं फैल रहा, लेकिन मुल्तान उसके गिरदोनवा में ये फितना बड़ी कसीर तादाद में फैल रहा है, नुकसान हो रहा है इस्लाम को, इस्लाम की तालीमात को। इसलिए आप मेहरबानी करें कि यहां से हिजरत करके आप मुल्तान आ जाएं। 18 साल आपकी उम्र थी, तो उन्होंने फिर आपको हिजरत मुल्तान पर आमादा किया शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। तो आपने 18 साल की उम्र में, फिर आपके वहां पे मदरसा भी था, तो आपने मदरसा भी यहां मुंतकिल कर दिया मुल्तान में, जहां पे आज मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहां पे आज आप आराम फरमा है, इस जगह पर आपने आके डेरा डाला था। अपना मदरसा भी यहीं पे आपने मुंतकिल कर दिया था, मुल्तान में रहे आप। और जो ही आप मुल्तान में आए तो करामतियों का कला कमा कर दिया, यहाँ पे आके आपने इस्लामी तालीमात को इतना आम किया कि फिर उनका यहाँ रहना ही मुश्किल हो गया। तो मुल्तान और इर्द गिर्द से आपने ये सारा जो फितना था आपने इसको ख़त्म कर दिया थोड़े से वक्त के अंदर। फिर
پھر آپ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ ملتان چونکہ آ گئے تھے تو ملتان میں گھڑیالی دروازہ ہے، اس کے قریب ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے کے نیچے ایک پانی کا کنواں ہوتا تھا۔ ملتان کے گھڑیالی دروازے کے پاس ٹیلے کے نیچے ایک کنواں ہوتا تھا، اور اس کنویں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کنویں کو، یہ زمانہ تھا حضرت شاہ یوسف گردیز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں یہ کنواں بغیر بیلوں کے چلا کرتا تھا، یعنی بیل نہیں چلانے پڑتے، خود بخود یہ چلتا تھا اور پانی ملتا تھا لوگوں کو۔ لیکن عرصہ دراز سے یہ کنواں بند ہو گیا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کنواں پہلے ایسے چلتا تھا ان کے زمانے میں، تو اب یہ بند ہے۔ تو آپ اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے آ کے وہاں پہ دعا فرمائی، تو آپ کی دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو دوبارہ سے شروع کر دیا۔ یہ آپ کی ذات پاک سے پہلی کرامت کا وہاں پہ ظہور ہوا۔ ایک رات آپ مطالعہ کر رہے تھے، تو رات کو مطالعہ کرتے کرتے رات کا کافی سارا حصہ گزر گیا، آخری پہر تھا۔ اس آخری پہر میں پھر نیند کا کچھ غلبہ ہوا تو آپ کو نیند آ گئی، تو خواب دیکھا، تو خواب میں آپ کے والد گرامی مخدوم سید وحید الدین احمد غوث رحمت اللہ تعالی وہ خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے حکم دیا کہ بیٹا آپ حرمین شریفین کی طرف زیارت کے لیے تیاری کرو، ملتان سے حرمین کی طرف جاؤ، اور وہاں وہ سعادت اور نعمت آپ کو ملنے والی ہے جو ازل سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اب آپ پھر جب آنکھ کھلی تو اپنے والد گرامی کے حکم کے مطابق پھر آپ وہاں سے، یہ کم و بیش 615 ہجری تھا، جب آپ وہاں سے اپنے 7 خدمتگار اپنے لیے 7 بندے، تو حرمین کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ تو حرمین پہنچ کر سب سے پہلے تو آپ نے فریضہ حج ادا فرمایا، اور فریضہ حج ادا کرنے کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہاں پر جا کر آپ نے 3 سال تک وہاں پہ آپ نے مجاوری اختیار کی، اور اس دوران آپ وہاں پر شیخ کمال الدین یمنی رحمت اللہ تعالی، یہ بہت بڑے شیخ تھے اس وقت مدینہ میں، تو ان سے آپ نے فقہ اور حدیث کے علوم میں استفادہ کیا، ان سے علوم حاصل کیے، اور ابتدائی علوم تو آپ نے اپنے والد گرامی اور اس وقت کے جو کچھ شیوخ تھے ان سے حاصل کیے تھے، اور وہاں جا کر بھی مدینہ شریف میں بھی آپ نے علم فقہ اور علم حدیث پہ آپ نے پھر اس پہ آپ نے توجہ کیا اور وہاں سے استفادہ کیا۔ پھر 3 سال تک آپ وہاں پہ رہے، تو 3 سال جب پورے ہوئے تو پھر دن کا وقت تھا، تو ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر۔ پہلے والد گرامی خواب میں دیکھا، تو اور میں جو آپ کو وہ 4 آپ کے رشتے بتائے، ان میں جو 2 رشتے ہیں آخری، وہ بھی آپ کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، تو آپ کا حکم ہوا تھا اے عبد الرشید ان سے نکاح کر لے، اور آقا نے بشارت دی تھی کہ یہ جو 2 بیٹے ہیں مخدوم حسن قتال اور مخدوم صدر الدین قتال رحمت اللہ تعالی، آقا نے بشارت دی تھی خواب کے اندر، فرمایا یہ دونوں فرزند آقا کی بشارت سے ہی پیدا ہوئے تھے، اور آقا نے فرمایا تھا یہ ایک کتب اول ہوگا اور ایک کتب ثانی ہوگا، ان کے قدم قدم پر آقا کی توجہات تھی۔ خواب میں میرے آقا رہنمائی فرما رہے ہیں، تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ 3 سال یہاں پہ ہو چکے ہیں، اب آپ یہاں سے ہمدان کی طرف جائیں، یہاں سے جو فیض آپ کو ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اب جو اگلا حصہ ہے فیض یاب ہونے کا وہ یہاں نہیں، وہ ہمدان میں ہے، آپ کا حصہ وہاں پر ہے، تو آپ ہمدان جائیں، اور ہمدان میں آپ کا انتظار کر رہے حضرت سید علی بن یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی، وہ آپ کے منتظر ہیں، اب وہاں پہنچے، وہاں سے آپ کو مزید فیض ملے گا، پھر جو وہ فیض پھر آپ نے لے کر پھر امت میں بانٹنا ہے، تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، ہمدان پہنچے آپ، تو ادھر جب پہنچے تو
حضرت سید علی بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ جب ان کو خبر ہوئی کہ آپ آئے تو آپ آگے بڑھ کے آپ نے استقبال بھی کیا اور آ کے خود فرمایا کہ آئے سیدی میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آقا نے حکم دے دیا تھا کہ عبدالرشید آ رہا ہے تو وہ آپ کے پاس رہے گا، یہاں سے کچھ فیض جو ملنا ہے وہ ان کو یہاں سے عطا ہوگا، تو یہ آپ کے انتظار میں تھے۔ ادھر بھی آقا کا حکم آ چکا تھا تو وہاں پہ پھر آپ رہے، یہاں بھی آپ نے 3 سال کا عرصہ گزارا، یعنی 3 سال مدینہ میں گزارے، پھر 3 سال ہمدان میں، اور پھر جب 3 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں رہ کر فیوض و برکات سمیٹے تو 3 سال کے بعد مرشد نے آپ کو پھر وہاں سے الوداع کیا کہ اے عبدالرشید، اے خوش قسمت فرزند، اب ہماری رہنمائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں اور جا کے پھر اللہ کی مخلوق میں فیض کو عام کریں۔ 3 سال کا عرصہ گزار کے جب وہ وہاں سے جانے لگے تو جو سید علی بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی جو اپنے مریدین تھے تو وہ سوال کرنے لگے، کہنے لگے اے شیخ، ہم آپ کے پاس کئی سالوں سے یہاں پہ، کسی کو 10 سال ہو چکے، کسی کو 15، کسی کو 20، ہمیں آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا فیض عطا کر کے، اور اس بندے کو ٹوٹل 3 سال ہوئے اور آپ اس کو 3 سال کے اندر فیض یاب کر کے روانہ بھی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت پھر علی بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے اور اپنے تلامذہ سے فرمانے لگے کہ اب اس خوش قسمت فرزند کو ہماری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اب جو کچھ بھی تمہیں ملنا ہے وہ بھی اسی سے ملے گا، کیونکہ اس کو ہم نے کامل کر دیا ہے۔ تو 3 سال کے بعد پھر آپ اپنے مرشد کامل سے اجازت لے کر واپس ملتان تشریف لائے، پھر آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ واپس جا کے ملتان شہر میں نہیں رکنا، بلکہ ملتان سے مشرق میں 15 سے 20 کلومیٹر جا کر وہاں جا کے ڈیرا لگانا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس علاقے کا نام پہلے ماڑی پور تھا، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ آبادی ہی کوئی نہیں تھی، شاید آبادی نہیں تھی، علاقے کا نام ماڑی پور ہو، لیکن آپ آئے تو پھر آپ کے آنے کی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ تو جنگل ہی جنگل تھا، تو آپ آئے اور آپ نے جا کے مسجد کی تعمیر ہوئی، پھر مدرسہ یہیں پہ قائم کیا، اور برے صغیر کی سب سے پہلی یونیورسٹی اور دین کی جو درسگاہ وہ یہاں پہ بنی تھی، یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ یہاں سے پھر برے صغیر کی سب سے بڑی جو درسگاہ تھی وہ یہاں آپ کے علاقے میں تھی، مخدوم رشید میں، یہاں پہ آپ نے اس کی بنیاد ڈالی، اور یہاں پر سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، سارے علوم، یہ نہیں کہ صرف ایک تعلیم دی جاتی، کسی اور کوئی علم ایسا نہیں تھا جو یہاں سے مل نہ رہا ہو، اور آپ کے ذریعے پھر وہ پورے پھر دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے علم حاصل کرنے، پوری دنیا سے آیا کرتے تھے، سب سے بڑی درسگاہ یہاں پہ تھی۔ تو آپ نے پھر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے آپ نے مسجد بھی تعمیر فرمائی، یہاں پہ اپنا خیمہ بھی لگایا، تو پھر یہاں پہ آہستہ آہستہ پھر وہ آبادی بڑھنے لگی۔ پھر آپ کے ہاتھ پر اس وقت لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ پھر اسلام قبول کیا، بیعت بھی کی، اسلام قبول کیا۔ تو یہ آپ کا پھر عملی جو زندگی کا حصہ تھا پھر مخدوم رشید میں یہاں پہ شروع ہوا۔ پھر آپ کے جو ہم عصر اولیاء ہیں، میں چند نام وہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو دور ہے آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کا، 700 سال پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں آپ کی حیات میں، آپ ہی کے دور میں، اور کون کون سے بزرگ دین کی تعلیمات کو، فیوض و برکات کو عام کر رہے تھے، ان میں ایک نام تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو پہلے میں بتا چکا۔ تو پھر ان کے ساتھ آپ کے دور میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، وہ بھی آپ ہی کے ہم عصر تھے۔ پھر ایک اور بزرگ ہے مخدوم جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی اسی دور میں تھے۔ پھر آپ ہی کے دور میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، اور انہوں نے کئی بار اس مسجد میں نماز پڑھی، یہ جو مسجد ہے ساتھ، یہاں پہ بابا فرید
جیسے ولی بزرگ یہاں آ کے رکا کرتے تھے. مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ کئی دن یہاں پہ قیام ہوتا, مذاکرات ہوتے, بات ہوتی, تو یہاں پہ آپ آیا کرتے. پھر ایک اور بزرگ ہیں حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بھی آپ کے ہم عصر. اور جب آپ مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ جب آپ ملتان میں تھے, اس وقت یہ جو سخی شہباز قلندر ہے رحمت اللہ تعالی, یہ ملتان کے قریب کسی قصبہ میں موجود تھے. چونکہ آپ کا جو طرز حیات تھا وہ باقیوں سے تھوڑا مختلف تھا, تو آپ چونکہ پسند کرتے تھے مجذوبانہ طریقے کو, قلندرانہ طریقے کو, اس لیے سخی شہباز قلندر کے نام سے آپ مشہور ہیں. مجذوبوں کا انداز اور ہوتا ہے اور مولویوں کا انداز اور ہوتا ہے. جو صرف علم پڑھے ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے, جو علم کے ساتھ ساتھ پھر جو اندر صوفی بھی ہو, عالم بھی ہو, اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے, گفتگو کا انداز بھی بدل جاتا ہے. تو چونکہ آپ کا انداز قلندرانہ تھا اور مجذوبانہ تھا, تو اس وقت ملتان کے ایک مفتی صاحب تھے, ان کا نام تھا قاضی کاشانی. ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی جو ملتان کے ارد گرد کسی قصبہ میں موجود تھے, تو ان کو پتا چلا کہ وہ ادھر آئے ہوئے ہیں. تو ان کا طریقہ جو ہے وہ مجذوبانہ ہے اور قلندرانہ ہے. اور وہ جو تھے قاضی صاحب, قاضی کاشانی, ملتان کے جو قاضی تھے اس ٹائم, عالم تھے, تو انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا سخی شہباز قلندر کے بارے میں, ان کے انداز پر, ان کے اعتبار پر. جب سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کو اس فتوے کا علم ہوا کہ میرے بارے میں ملتان کے قاضی نے فتویٰ دیا ہے, تو آپ غضبناک ہو گئے, غصے میں آ گئے, اور اپنے ساتھ اپنے مریدین کو لیا اور جا کے پتہ کروں کون ہے جو ہمارے بارے میں فتوے دے رہا ہے. مجذوب تھے. اور اسی حال میں جب آپ ملتان کی طرف آئے, تو کسی مرید نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی کو خبر دی کہ ایک مجذوب ہے اللہ والا, اور نام ہے لال شہباز قلندر. تو وہ بڑے غضبناک انداز میں آ رہے ہیں, اور ملتان کے مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کیا ہوا ہے, اور ان کے بارے میں بڑا غصہ ہے ان کو. تو جب آپ کو خبر ہوئی, تو پھر آپ نے اپنا ایک مرید بھیجا, اور ان کو راستے میں ہی مل کر تو سیدھا ان کی مجلس میں لے آیا. بجائے ادھر مفتی صاحب کے پاس جانے کے, تو سیدھا ان کی مجلس میں آئے, اور وہاں پر مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ تعالی آپ بھی موجود تھے, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی بیٹھے ہوئے, اور پھر سخی لال شہباز قلندر بھی آ گئے. غضبناک تھے, غصے کی حالت میں تھے, ملتان کے قاضی پہ غصہ تھا آپ کو. جو ہی اس مجلس میں قدم رکھا اور ان بزرگوں کی زیارت کی, تو سارا کچھ بھول گئے. اور مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ جب آپ ملے, مصافحہ ہوا, معانقہ ہوا, گفتگو ہوئی, تو پھر وہ قاضی کو بھول گئے, پھر انہی کے ساتھ گم ہو گئے. تو یہ پہلی ملاقات تھی حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ تعالی کی اور حضرت سخی لال شہباز قلندر کی. یہ اس دور میں ہے. پھر اس دور میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی, وہ بھی اسی دور میں تھے. پھر شیخ فرید الدین عراقی, فخر الدین عراقی, شیخ فخر الدین عراقی, ان کا دور بھی وہی ہے. پھر شیخ بو علی قلندر رحمت اللہ جی, ان کا دور بھی وہی ہے جو مخدوم عبد الرشید حقانی کا دور ہے. پھر ایک اور بزرگ ہے شیخ جلال الدین تبریزی, ان کا بھی وہی دور ہے. یہ ہم عصر اولیاء ہیں ایک ہی دور میں, اور اندازہ لگائے وہ کیسا پیارا دور تھا. جائے اولیاء مل کے بیٹھتے, اور آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں سے گزرتے تھے اور اس آستانے میں بیٹھا کرتے تھے. اور سخی لال شہباز قلندر ہو, وہ بھی ملتان کے ارد گرد ہیں, وہ سارے, اس لیے اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. مدینۃ الاولیاء, یہ اولیاء کا شہر ہے ملتان. اور پھر مخدوم عبد الرشید. اسی طرح چونکہ میں نے ذکر کیا ان اولیاء کا, تو ان میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی, انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے
بڑی اہم بات ایک بتانے لگا ہوں. وہ اپنے ملفوظوں کے دور ایک تھا، ملاقات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے ملفوظات یعنی جو ان کے اقوال تھے وہ بعد میں مریدین نے جمع کیے تو کتابی شکل دی. تو ان میں یہ بات موجود ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اور مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ تعالی، ہم کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے ہو گئے، گفتگو ہوئی. تو گفتگو کرتے ہماری طرح تو باتیں نہیں ہوتی تھی نا، کبھی ادھر کی کبھی کسی کے بارے میں چھیڑ بیٹھے، کبھی کسی اور کے بارے میں چھیڑ بیٹھے. جب یہ اللہ والے ملتے ہیں یہ کسی اور کی نہیں چھیڑتے تھے، یہ اسی کی چھیڑتے تھے جس سے لو لگی تھی. یہ ادھر ادھر کی نہیں چھیڑتے تھے، یہ صرف اسی کی بات کرتے تھے کہ اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کہاں پر ہے، وہ تعلق کہاں تک ہے. تو مجاہدہ کا ذکر چھیڑ پڑا. مجاہدہ، ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر ہے نا اسے مجاہدہ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندے ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں تو جو جتنا مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اتنے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو اس مجاہدے کا ذکر چھڑ پڑا دونوں ولیوں میں. جب مجاہدے کی بات یعنی سلوک اللہ، سیر اللہ، طریق اللہ، اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ کیسا ہے، کہاں تک ہے. کہتے ہیں جب ان سے بات ہوئی مخدوم حقانی رحمت اللہ تعالی سے تو انہوں نے پھر اپنے مجاہدوں میں سے ایک مجاہدہ کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں جو میرا کم ترین مجاہدہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا مجاہدہ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ 30 سال سے میں نے صرف ایک گھونٹ پانی سے ہر 7ویں دن کے بعد روزہ افطار کیا. 30 سال ہو گئے اور 7 دن کے بعد روزہ افطار کرتا ہوں اور پانی کا ایک گھونٹ. یہ ایک گھونٹ پانی کا، اسی طرح کہتے ہیں 30 سال میں میں نے صرف ایک پیالہ پانی پیا. 7 دن کے بعد ایک گھونٹ پیتے تھے. تو اس طرح روزے کے ساتھ رہتے تھے. تو 30 سالوں میں جا کے ایک پیالہ پانی کا. اور کہتے ہیں پھر کھاتا کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے 30 سال کے اندر ایک آثار جو کا آٹا کھایا، یعنی تھوڑا سا جو تھا. 30 سالوں میں یہ کھایا اور یہ پیا. یہ میرا کم ترین مجاہدہ ہے. اور فرماتے ہیں پھر اس 30 سال کی مدت میں، اس مجاہدے میں فرماتے ہیں ہمیشہ میں اللہ کے حضور کھڑا بھی رہا اور مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی کمزوری کا احساس ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، نہیں پیئیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. دیکھیں نا کمزوری اور جو صحت ہے یا کمزوری ہے یہ کھانے اور پینے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جسم کی غذا ضرور ہے لیکن اصل میں روح ہے. جس کی روح طاقتور ہو پھر وہ نہ بھی کھائے پھر بھی طاقتور رہتا ہے. کیونکہ روح جب نکل جاتی ہے تو جسم تو پڑا ہوتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا. تو جس کی روح طاقتور ہو پھر وہ کئی دن تک نہ کھائے نہ پیے وہ رہتا ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو عجیب سی بات ہو گئی ہے نا، عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ 7 دن کے بعد صرف ایک قطرہ، ایک گھونٹ پانی کا. آپ کہیں کھائے پیے بغیر رہنا، اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ قرآن پر تو سب کا ایمان ہے نا. قرآن پر، قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جسے اصحاب کہف کا واقعہ کہتے ہیں. اور سورت کا نام ہے کہف، غار کو کہتے ہیں. کہف کا معنی ہے غار. تو غار والوں کا واقعہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 309 سال، قمری سال دیکھے تو 309 بنتے ہیں، شمسی سال دیکھے تو 300 سال بنتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. وہ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے. 309 سال تک وہ زندہ رہے اور کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں. اور باہر کی دنیا جو تھی وہ کھا بھی رہی تھی، پی بھی رہی تھی. اگر ایک بندہ 2 سال یا 1 سال یا 1 مہینہ سویا پڑا ہو، نہ کھائے نہ پیے، تو آپ کا ہمارے ہاں اس کی زندگی کا کوئی آثار اس کے نہیں ملیں گے، وہ فوت ہو جائے گا. لیکن جس کی روح مضبوط ہو، جسے اللہ رکھے،
تو وہ کئی 100 سال بھی رہ سکتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اصحاب کہف تو نیک تھے، ولی تھے، لیکن اصحاب کہف تو سوئے ہوئے تھے، لیکن جو ان کا کتا تھا وہ تو جاگ رہا تھا، اور کتا بیٹھا بھی غار کے باہر تھا۔ یہ غار کے اندر ہیں اور کتا بیٹھا ہوا غار کے باہر، اور جب یہ کروٹ بدلتے تھے کروٹ اس کی بھی بدل جاتی تھی، وہ بھی بیٹھا رہا۔ چلے اصحاب کہف تو اہل ایمان تھے، مومن تھے، اللہ نے 300 سال تک ان کو نہ کھایا نہ پھر زندہ رہے۔ تو مجھے بتائیں جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلا گیا تھا وہ کیا کھاتا رہا تھا، وہ کیا پیتا رہا تھا؟ تو اگر کوئی اس بات کو سوچے کہ مخدوم عبدالرشید حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ 7 دن کے بعد ایک پانی کے قطرے پہ گزارا کیسے کرتے، بھی یہ ہماری عقل ہے، یہ سوچتی ہے، جس کا تعلق اس سے بن جاتا ہے پھر وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں رہتا۔ تو یہ آپ کی زندگی میں جو مجاہدے تھے ان میں سے کم تر مجاہدہ ہے، سب سے کم۔ پھر اس پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ تو بات بتائی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ پھر ایک اور بات حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی فرمائی ہے آپ کے بارے میں، جو ہم عصر اولیاء جو ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کے جس مقام پر، کہتے ہیں ہمارے بھائی مخدوم عبدالرشید حقانی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں جہاں تک یہ پہنچے ہیں نا، ہم میں سے کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ان کے قریب ہے، یعنی قرب اللہ، اللہ کی قربت میں رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ عالم تھا آپ کا، آپ کی ولایت کا، اور آپ کی پھر آپ کی کرامات میں سے ایک کرامات اور بھی بتا دوں، چونکہ یہ چشمہ جاری ہوتا ہے پورے سال میں 1 مہینہ، اس پر 2 طرح کی جو روایات کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بیمار ہوئے حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے جو دوا استعمال کی وہ آپ کو آپ کے مرشد نے دی تھی، جن کا ذکر میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا، سید علی بن یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کسی بیماری میں آپ مبتلا ہوئے تو بیماری سے شفا یابی کے لیے جو آپ نے دوا استعمال کی، اپنے مرشد نے جو آپ کو دی وہ استعمال کی، تو آپ کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جو دوا بچ گئی کچھ تو وہ آپ نے اس کنویں میں پھینک دی۔ یہ چشمہ ہے، کنواں جو جاری ہوتا ہے ہر سال اس مہینے، تو اس میں آپ نے پھینک دی۔ تو جب آپ کے مریدین کو اور عقیدت مندوں کو پتہ چلا کہ اس کنویں میں آپ نے اپنی جو بقیہ دوائی تھی وہ پھینکی ہے، تو اس دوائی سے چونکہ آپ کو شفا ملی تھی، تو پھر عقیدت مندوں نے اس کنویں کے پانی کو اپنی شفا کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور جو بھی اس پانی کو استعمال کرتا تھا اللہ اسے شفا بھی عطا کر دیتا۔ ایک روایت یہ آتی ہے اس کنویں کے بارے میں، اس کے پانی کے بارے میں۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے جو تذکرہ مدینۃ الاولیاء میں، اور بھی جو کتب لکھی گئی ہیں اولیاء کے بارے میں ان میں بھی یہ بات موجود ہے، منبع کرامات میں بھی ہے اور تذکرہ مدینۃ الاولیاء میں بھی، کہ یہ جو کنواں ہے یہ آتا ہے تاریخ میں کہ یہ کنواں آپ نے خود کھدوایا تھا، اور جب یہ کنواں کھدوایا تو پھر آپ نے اس کا پانی چونکہ خود استعمال کیا، تو پھر آپ کے مریدین نے بھی اس کے پانی کو تبرک کے لیے استعمال کیا، تو پھر آپ کے استعمال شدہ پانی ہونے کی وجہ سے پھر جو بھی مریدین استعمال کرتے ان کو بھی شفا یابی ملتی تھی۔ تو یہ 2 طرح کی اس چشمے اور کنویں کے بارے میں روایات آتی ہیں۔ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمت اللہ تعالی، آپ اپنے کمرے میں جہاں پہ یا آپ کا مزار مبارک ہے یہیں پہ قریب آپ کی رہائش تھی، آپ اپنے کمرے میں مشغول عبادت تھے، تو مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مخدوم حقانی رحمت اللہ تعالی اندر ہیں اور مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کمرے سے باہر بیٹھے ہوئے۔ تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت مخدوم حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو ان کے بزرگ کے ہاتھ میں ایک پھول بھی تھا،
تو ان کو بتایا گیا کہ وہ کمرے میں مشغول عبادت ہے، یہ ان کا وقت ہے، چونکہ اپنے زندگی کے آخری جو 2 سال تھے آپ گوشہ نشین کسی سے ملتے ہی نہیں تھے، جو مریدین آتے ان سے بھی ملاقات نہیں کرتے تھے، بالکل الگ ہو گئے تھے. اور آپ کے پاس آپ کا پوتا جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تو وہی آپ کی اکثر خدمت میں رہتے تھے، مخدوم سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ تعالی، وہ آپ کی خدمت میں وقت رہتے تھے، تو انہی سے بات چیت ہوتی، ملاقات زیادہ ہوتی تھی. باقی بار کے لوگوں سے آپ ملنا ہی چھوڑ دیا تھا آپ نے. تو وہ ایک بزرگ بار آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پھول تھا، انہوں نے پوچھا کہ مخدوم حقانی کہاں پر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو اپنے کمرے میں مشغول ہے عبادت ہے. تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ میں نے ملنا ہے ان سے، کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتے، آپ کا کوئی پیغام ہے تو وہ پہنچا دیں گے. تو اس بزرگ نے کہا کہ میرے پاس یہ ایک پھول ہے، تو یہ پھول آپ نے مخدوم حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچانا ہے. وہ پھول دیا، تو وہ پھول پھر آپ کے جو پوتے ہیں انہوں نے جا کر مخدوم حقانی رحمت اللہ تعالی کو وہ پھول پیش کیا. جو یہ پھول آپ نے سونگھا، جو ہی سونگھا نا پھر سونگتے ہی گئے، پھر سونگتے ہی گئے. کیوں؟ کہ اس پھول میں اس کی خوشبو آ رہی تھی. جن کی یاد میں رہتے تھے نا، جن کے ذکر میں رہتے تھے عمر بھر، جن سے ملنے کے مشتاق تھے، جن کی طرف سفر جاری تھا، اب اس پھول کو سونگھا تو پھر اس پھول سے جو خوشبو تھی، اس خوشبو وہ بتا رہی تھی کہ اب یار کا بلاوا آیا ہے. پھر ہاتف غیبی نے آواز لگائی کہ جس کی گونج مسلسل حضرت مخدوم کے کانوں میں رس گھولتی رہی. کیا رس گھولتی رہی؟ کہ وسجد واقترب، کہ سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا، سجدہ کر اس کے قریب ہو جا. پھر ایک دن آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی اور آخری سجدے میں تھے، 2 رکعت نفل کے آخری سجدے میں 669 ہجری 100 سال کی عمر تھی اور اس دن پیر کا دن تھا. تو سجدے میں ہی جان آفرین کے سپرد کر دی. یہ آپ کا وصال ہوا. تو یہ آپ کی زندگی کے حوالے سے چند ضروری باتیں تھیں جو کوشش کی میں نے، جن کے عرس پہ ہم آپ احباب آئے ہوئے ہیں، جن کا عرس ہم منا رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے نام پر یہ پورا علاقہ مشہور ہے، تو ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی اپنائیں. اصل مقصد یہ ہے کہ صرف ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے. ان کے جو معاملات تھے، جو ان کی زندگی تھی، جو ان کا مشن تھا، ان کا مشن تھا علم کو عام کرنا، ان کا مشن تھا عدل و انصاف کو عام کرنا، ان کا مشن تھا صدق کو عام کرنا. صدق اور عدل کو اتنا پسند کرتے تھے کہ صدق اور عدل کی وجہ سے لوگ آپ کو حقانی کہنے لگ گئے. یہ حقانی جو ہے، حقانی یہ آپ کے صدق اور عدل، جو آپ کی تعلیمات تھیں، جو آپ کی ذات تھی، جو آپ کے اندر کی صفات تھیں، ان صفات کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ حق والا ہے، یہ حقانی ہے. تو ہم بھی ان کی تعلیمات کو لیں، ان کی زندگی سے جو ہمیں میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں بھی لائیں، پھر آگے اس کو پھیلائیں. آپ کی زندگی کا مقصد تھا علم کو عام کیا جائے، جہالت کو مٹایا جائے. تو ہم بھی یہ عزم کریں کہ مخدوم رشید میں علم کو عام کریں، آقا کی تعلیمات کو عام کریں، دین کے مفاہیم کو عام کریں، تاکہ آج سے 700 سال پہلے جو برے صغیر کی سب سے بڑی علمی درسگاہ تھی، آج کم از کم چلے بڑی نہ تو کچھ نہ کچھ تو یہاں نظر آئے نا. تو ان کے فیوز، میں نے کہا اللہ والا جو ہوتا ہے وہ جیسے اپنی حیات میں فیض دیتا ہے، وہ اپنی وفات کے بعد بھی فیض دیتا ہے. یہ نہیں کہ آج فیض نہیں ملتا، فیض آج بھی ملتا ہے، لیکن فیض ان کو ملتا ہے جو ان سے جڑتے ہیں. جڑنے کا معنی کیا ہے؟ صرف ان کا نام لے لے یا سال کے بعد ان کا عرس منا لے. جڑنے کا معنی یہ نہیں ہے، جڑنے کا معنی یہ ہے ان کے مشن کو اپنا مشن بنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنی تعلیمات بنائیں، اور وہ تو ہر وقت اس کی یاد میں مشغول ہوں اور
7 دن تک وہ ایک پانی کے گھونٹ سے افطار کرتے ہوں، اور آج ہم ان کا نام بھی لیں، ان کا عرس بھی منائیں، لیکن نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جائے۔ رمضان آئے تو کہیں جی گرمی بڑی ہے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ تو پھر ان سے جڑنا تو نہ ہوا نا۔ جڑنا تو یہ کہ پھر ان کے رنگ میں رنگیں، جب یہاں سے ہو کے جائیں تو وہ فیض لے کے جائیں۔ تو یہ آج کا پیغام ہے، تو اس پیغام کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میسج کو سنیں اور اپنی زندگیاں آپ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔